أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. یہ آج کا درس یا آج کا جو گناہ ہے وہ گناہ نمبر 12 ہے، یعنی گناہ کبیرہ نمبر 12۔ شروع سے گناہ کبیرہ کی تفصیل اور اس کا معنی اور مطلب گزر چکا ہے۔ بس پریشان یہ کہ بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کے تحت اللہ تعالی انسان کے گناہ صغیرہ کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 11 گناہ کبیرہ اور ایسا تو گزر چکی ہیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 12 جو ہے، درچہ یہ گناہ طبیعت تو انسان کی نہیں چاہتی، میری خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کو یہ ایسا برا، ایسا بدترین گناہ ہے کہ زبان پر لایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ بہت برا ہو جس کو زبان پر لانے کا دل نہ چاہے اور محفلوں میں بیان کرنے کی طبیعت گوارا نہ کرے، ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو اس گناہ کو لوگ جان بھی نہیں سکیں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، حالانکہ ہے بہت خطرناک چیز۔ اس لیے درجے بڑے حیا اور شرم کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کو ان اللہ لا یستحیی من الحق، دین کے معاملے میں حق بیان کرنے میں، اللہ اس کے رسول کی باتیں واضح کر دینے میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حیا اور شرم کیا جائے گا تو مسئلہ چھپ رہ جائے گا پریشان۔ وہ مسئلہ ہے لواط کا، عمل لوط کا۔ ابھی ساتھیوں نے شاید عمل لوط کا مطلب نہیں سمجھا ہوگا، یعنی ایک انسان، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی اور برائی کرے، اپنی خواہش پوری کرے، اسی کو کہا جاتا ہے لواط، اور یہی ہے قوم لوط کا عمل قول لوط۔ جس طرح سے اس سے پہلے گزر چکا ہے زنا، گزر چکا نا، زنا گناہ ہے کبیرہ تھا، اس زنا سے بھی کہیں بڑا گناہ یہ ہے، یہ بھی زنا کی ایک شکل ہی ہے کہ انسان برائی عورت کے بجائے کسی مرد کے ساتھ ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ۔ اس گناہ کا نام دنیا کے لوگ نہیں جانتے رہے۔ سب سے پہلے اس گناہ کو لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا ہے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا قوم کو کہ خبردار یہ برائی نہ کرو، اللہ نے تم سے منع کیا ہے، ما سبقکم بہا، اور تم سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے یہ برائی نہیں کی ہے۔ لیکن قوم کو لوط علیہ السلام کے بعد کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، لوگوں اس عمل کو لوط اور ان کے ساتھی اگر پسند نہیں کرتے تو ان لوگوں کو ملک بدل کر دو، اگر بڑے پاک باز بنتے ہیں تو ایسے انسان کو ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں جو اس عمل کو ناپسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ زمین کو اٹھاؤ، گاؤں کو پورے شہر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو پٹک دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ایسا اٹھا کر کے پٹکا کہ اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کا پانی اوپر چلا آیا۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر قوم لوط کا تذکرہ اللہ نے جو بیان کیا ہے صرف اس لیے کہ اس امت کے لوگ برابر
اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ نے قوم لوط کو تو اس گناہ کے بنا پر ہلاک و برباد کر دیا، لیکن تم لوگ بھی یاد رکھنا وما ہی من الظالمین ببعید، جو ظالم یہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے دور نہیں ہے. اللہ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اس امت میں بھی اگر یہ برائی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس کی بڑی خطرناک مذمت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے اس برے عمل سے آج تک محفوظ رکھا ہے آئندہ بھی محفوظ رکھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت امام ترمذی، امام احمد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اخوف ما اخاف علیکم. آپ کے الفاظ ہیں لوگو ان اخوف ما اخاف علیکم ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط. اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس برائی کا ڈر ہے میں پریشان رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر برائی آ جائے. سب سے زیادہ مجھے میری امت پر جس برائی کا خطرہ اور ڈر لگا رہتا ہے وہ وہی عمل قوم لوط ہے کہ جو برائی قوم لوط نے اپنایا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت کے لوگ بھی اس برائی کو اپنا لیں. کیوں؟ اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا قوم لوط کی تباہی و بربادی کا میں نے سنایا. وہ اللہ نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید. آئندہ بھی جو انسان یہ ظلم یہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے دور نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر بھی آئے گا. رسول اللہ علیہ السلام کو اس عمل کا بہت ہی زیادہ خطرہ لاحق تھا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ نے کتاب الحدود میں دونوں نے حدیث نقل کی ہے. ذرا دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اس گناہ کی کیا سزا ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان یہ گناہ کر لے تو اس کی کیا سزا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من وجدتموہ، سنیں من وجدتموہ یعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به او کما قال علیہ السلام. سن لو اس وعید کو. آپ نے اعلان کیا کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو، صحابہ کرام کو نے مخاطب کیا من وجدتموہ، جب تم لوگ کسی ایسے انسان کو دیکھو پاؤ پکڑ لو یعمل عمل قوم لوط، قوم لوط کا عمل کر رہا ہے. اگر کسی انسان کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے تم پکڑ لو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، دونوں کو قتل کر دو. دونوں میں سے کسی کو باقی فاقتلوا الفاعل والمفعول به، دونوں کی کو قتل کر ڈالو، فاعل کو بھی اور مفعول بھی. انا للہ، کتنا بدترین گناہ. اور ذرا سنیں اب رسول اللہ علیہ السلام کا تیسرا فرمان سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ملعون، آپ نے فرمایا ملعون، لوگوں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر. چند آدمی جن پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت دی دی. ملعون لعنت ہے. ملعون کا مطلب اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر. کس پر؟ من سب اباہ، جو اپنے باپ کو گالی دے، جو اپنے باپ کو برا بھلا کہے اس کے اوپر
ملعون من سب ابا، لعنت ہے اس انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، من سب ابا، جو اپنے باپ کو گالی دے، ملعون اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، من سب امہ، جو اپنی ماں کو گالی دے، برا بنا کرے۔ جب ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ لعنت اس انسان پر، جب آپ نے بتایا کہ لعنت اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا برا انسان بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، لعنت بھیجے؟ بڑا تعجب ہوا، حالانکہ آج کوئی تعجب کی چیز نہیں، آج تو عام چیز ہو گئی ہے۔ اس موقع پہ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، کوئی اللہ رسول علیہ السلام کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کوئی برا بھلا تو نہیں کہتا، لیکن ایک انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ پلٹ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتا، لیکن گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے۔ کتنی بری چیز یہ لعنت۔ ملعون من سب ابا، لعنت اس انسان پر اللہ کی جو اپنے باپ کو گالی دے، ملعون من سب امہ، اللہ کی لعنت اس انسان پر جو اپنی ماں کو گالی دے، ملعون من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس انسان پر جو کسی کے نام کا جانور ذبح کرے، کسی کے نام کی نظر نیاز کرے، بکرا چاہے، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، جس کو نیاز کہا جاتا ہے آج کی اسلام میں، نیاز۔ ملعون اللہ کی لعنت ہو من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، ملعون من غیر تخوم الارض، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ زمینیں جب تقسیم ہوتی ہیں تو بیچ میں ایک نشان بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی زمین یہ میری۔ اب اس کو کوئی، جیسے آج پلاٹنگ ہوتی ہے، پتھر گڑے ہوئے ہیں، ایک حساب سے کوئی آدمی رات کو جائے ذرا پتھر اکھاڑ کر کے دوسری طرف سرکا دے تاکہ ہماری زمین زیادہ ہو جائے، اس کی زمین کم ہو جائے۔ یہ ملعون لعنت ہو اس انسان پر جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ ملعون من تمہ عاما عن طریق، اور لعنت ہے اس انسان پر جو کسی اندھے کے راستے کو خراب کرتا ہے تاکہ راستہ بھٹک جائے اندھا۔ بطور مذاق یا کسی اور نیت سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک پتھر رکھ دیے، کوئی سامان رکھ دیا تاکہ اندھا آئے گر جائے اور پھر ہنسے گرو، یا وہ پوچھتا ہے بھائی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور کسی غلط راستے، بھائی آپ ایسے چلے جائیں تھوڑا سا پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ اندھا قابل رحم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی چھین لی ہے، وہ ہمارے مذاق کا مستحق نہیں ہے بلکہ ہمارے ہمدردی کا مستحق ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، ملعون من وقع علی بہیمۃ، جو کسی جانور سے بدفعلی کرے، برائی کرے۔ کسی، میں نے شروع میں کیا باتیں تو بڑی شرم کی ہیں، لیکن اگر نہ بیان کیا جائے، اللہ کے رسول کا یہ پیغام نہ پہنچایا جائے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کس گناہ کا کی کیا سزا ہے۔ ملعون، اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس انسان پر، من وقع علی بہیمۃ، جو کسی جانور سے برائی کرے۔
نمبر 6 ملعون، اللہ تعالی کی لعنت برسے اس انسان پر عامل بعمل قوم لوط، جو قوم لوط کا عمل کرے۔ اللہ تعالی نے النبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 7 قسم کے ملعون لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سات قسم کے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو امام طبرانی نے اوسط میں اور امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ اس میں اور خطرناک وعید نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں آپ، لعن اللہ سبعۃ من فوق لعن اللہ سبعۃ من خلقہ من فوق 7 سماوات، 7ویں آسمان پر عرش کے اوپر رہ کر کے اللہ نے اپنے 7 قسم کے بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ وردد اللعنت، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مرتبہ لعنت نہیں بھیجی بلکہ بار بار لعنت بھیجتا رہا۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے لعنت بھی نہیں، وردد اللعنت، اللہ بار بار لعنت بھیجتا رہا۔ اس پر ان 7 قسم کے لوگوں پر لعنت ہو، ان 7 قسم کے لوگوں پر لعنت ہو، ان 7 قسم کے لوگوں پر میری وردد اللعنت، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَعْنَةٌ تَكْفِيهِ، اور اللہ نے اتنی بڑی لعنت بھیجی ہے کہ 3 مرتبہ کے بجائے اگر 1 مرتبہ بھیج دیتا جب بھی وہ انسان برباد ہو چکا تھا۔ حالانکہ اللہ نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اب وہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، پھر حدیث یاد رکھیں، 7 قسم کے بندے ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے، اور بار بار لعنت بھیجی ہے۔ حالانکہ آپ ارشاد فرماتے ایک ہی مرتبہ اللہ لعنت بھیج دیتا جب بھی ان کی تباہی و بربادی کے لیے کافی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بار بار ناراض ہو کر ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ نمبر 1، آن فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں ملعون ہے وہ انسان جو انسان قوم لوط کا عمل اپنائے، ملعون ہے وہ انسان جو قوم لوط کا عمل اپنائے، ملعون ہے وہ انسان جو قوم لوط کا عمل اپنائے۔ نمبر 2، ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو جانور ذبح کرتا ہے تو غیر اللہ کے لیے، حالانکہ ثواب کی نیت سے اور خوش کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کو جانور۔ نمبر 3، ملعون من اتی شیئا من البہائم، اور لعنت ہے اس انسان پر جو کسی جانور کے ساتھ برائی کرے۔ نمبر 3، ملعون من عق والدیہ، اللہ کی لعنت اس انسان پر جو اپنے والدین ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہت حدیثیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں والدین کے نافرمانی کے بارے میں۔ وہ نوجوان کیا دنیا میں ترقی کرے گا، کیا صحیح سالم زندگی گزارے گا، کیا خوشحال زندگی گزارے گا دنیا میں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ناراض کر کے کیا انسان عزت کی زندگی گزارے گا، جبکہ رسول اللہ علیہ السلام کا وعدہ ہے کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل،
ہر گناہ کی سزا تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے مؤخر کر دے، قیامت کے دن دیں گے، الا عقوق الوالدین، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تابع تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی جمع رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ تو یہ نمبر 4 تھا۔ پتہ نہیں جوانی کی دیوانگی میں بال بچوں کی محبت میں کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بددعائیں لے رہے ہیں۔ شاید اپنے معاشرے میں بہتوں کو ایسے نظر آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ صرف یا تو آوارگی ہے اور یا تو بیوی بچوں کی محبت ہے، یعنی بیوی بچوں کے خاطر ماں باپ سے جھگڑے لڑائی، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دینا۔ کتنے نوجوان اللہ تعالیٰ کی اس لعنت کی گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 5، ملعون، اللہ کی لعنت ہو، من جمع بین امرأۃ و ابنتہا، جو کسی عورت کو اور اس کی بیٹی دونوں کو اپنی زوجیت میں رکھے۔ دونوں حرام ہے نا۔ اگر آپ نے شادی کر لیا ہے کسی عورت سے تو اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے، اور اگر کسی عورت کے قریب ہو چکے ہیں تو اس کی بیٹیاں قیامت تک کے لیے آپ کے اوپر حرام۔ اب یا تو 2 شکل ہے، کوئی انسان عورت سے بھی شادی کر لے، عورت کوئی بیٹی لے کر کے آئی ہو، ربیبہ جس کو کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کیا، مطلقہ سے یا اسی عورت سے جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، وہ عورت آئی تو آپ کے ساتھ پہلے شوہر سے بیٹی لے کر کے آئی، ماں کو بیٹی بنا کر کے گھر میں لائے اور بیٹی ماں کو بیوی بنا کر کے لائے اور بیٹی کو ربیبہ، آگے چل کر کے دونوں کے ایک ساتھ اس نے شادی کر لی، ماں کو بھی رکھا ہے بیٹی کو بھی رکھ لیا، یا ماں کو طلاق دے دیا، جھگڑے لڑائی ہوئی۔ بھائی آج کل تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا، آج کل اتنی الحاد بے دینی آج بھی میں نے دیکھا 15 سال لوگ زندگی گزار رہے ہیں، 3 بچوں کے ماں باپ ہو چکے لیکن ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے، ویسے زندگی گزار رہے ہیں بلا نکاح۔ معلوم ہوا ایک مرتبہ ہم کو بڑی کوشش کی کہ کم وقت لوگ کم سے کم نگاہ تو پڑھ لیں، تو لڑکا تو تیار ہو گیا لیکن عورت کیا کہتی ہے، او مولانا صاحب یہ قاعدے سے کماتا نہیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں گے تو اس کے ساتھ بن جائیں، یہ بھی آزاد ہیں، جب تک گاڑی چلے گی، ورنہ اس کے پیچھے طلاق کون مارتی پیچھے پڑے گی، طلاق مارتی بھی کون پیچھے پڑے گی، جب تک چل رہا ہے، زیادہ معاملہ گڑبڑ ہوگا تو الگ ہو جائیں گے، اندازہ لگائیں۔ صرف اس چیز کی بنا پر 15 سال تک بلا نکاح کے دونوں زندگی گزار۔ آج تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس فتنے فساد کے زمانے میں کوئی بعید نہیں، اور پھر آگے اور کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل آنے والا دن جو ہے آج سے برا ہی ہوگا، اس میں زیادہ ہی برائیاں ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نمبر 5 وہ انسان، اس انسان پر من جمع بین امرأۃ و ابنتہا، جو کسی عورت کو ماں بیٹی دونوں کو اپنی زوجیت میں رکھے۔ نمبر 6 ملعون، لعنت ہے من غیر حدود الارض، جو زمین کی حدود کو بدل دے، آگے پیچھے کر دے۔ جب سے گناہ کبیرہ کا تذکرہ چلا ہے، ذرا آپ لوگ دیکھیں کتنی مرتبہ زمین کے نشانات کو بدلنے کا تذکرہ آیا ہے، اور آپ دیہات میں چلے جائیں تو سب سے بڑا جھگڑا کس کا ہے؟ بلکہ لوگوں نے کہا ہے زر، زمین
ہاں تیسرا زن، یہ تین ہیں. سارا فساد زمین میں جو ہے جس کی بنا پر زر زمین زن، مال زمین یعنی عورت، زمین زن یعنی عورت، یہ تین ہی کی لڑائی پوری کائنات میں چل رہی ہے. تو دیکھیں کتنی حدیثیں گزر رہی ہیں شروع سے لے کر کے کہ کتنی بڑی لعنت بھیجی گئی ہے اس انسان پر جو زمین کے نشانات کو، حدود کو بدلتا ہے. کچھ آگے کر دیا، پیچھے کر دیا، ہاں پتھر سرکا دیا، نشانات کو آگے موڑ دیا. کتنی عجیب و غریب سے بات ہے. اچھا کتنا بارش، دو بارش 2-4 فٹ قبضہ کر سکتا ہے، بس زیادہ قبضہ کرے تو پتہ چل جائے گا. اس لیے اتنا قبضہ کرنا چاہتا ہے جس میں پتہ. لیکن وعید ذرا سنو، ملعون، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ایسے انسان پر من غیر حدود الارض، جو زمین کی حدود اور حدوں کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے اس کو. نمبر 7 ملعون، لعنت ہے اس انسان پر من ادعا الی غیر موالی، جو اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے. جس قبیلے کا ہے اپنے قبیلے کی طرف منسوب نہ کرے، جس خاندان کا ہے اس کی طرف منسوب نہ کرے، اپنے باپ کی طرف منسوب نہ کرے، اپنے آقا کی طرف اپنی نسبت نہ جوڑے. اپنی عزت، اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے کسی اونچے خاندان کی طرف اپنی کیا کرتے وہ نسبت، میری نسبت تو فلاں سے ہے، فلاں خاندان سے. اسی طرح سے کوئی انسان بسا اوقات اپنی ولدیت میں اپنے باپ، اپنے قوم کا نام لینا اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو کسی دوسرے قبیلے اور قوم کی طرف، نسل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے. یہ 7 آدمی ہیں جن کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، جن کے اوپر، اور بار بار لعنت بھیجی ہے. حالانکہ ایک لعنت ہی اللہ تعالیٰ بھیج دیا ہوتا تو ان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی تھا. یہ 7 قسم کے گنہگار جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان 7 گناہوں سے محفوظ رکھے. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا جو بہت ہی بے حیائی کی اور بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. کیونکہ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ معلوم رہتا ہے. اور بعض علاقے ہند پاک کے ایسے ہیں جن علاقوں میں اس عمل کو ناجائز اور غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. عمل لوط کا تذکرہ چل رہا ہے نا، یہ بہت ہی بدترین عمل ہے. اتنا بدترین عمل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ شہر اور علاقہ کا سب سے بڑا اونچا پہاڑ جو ہو، عمل لوط کرنے والے انسانوں کو اسی کے اوپر لے جایا جائے، اسی کے اوپر، اور ہاتھ پیر باندھ کر کے وہیں سے دھکے دے دو تاکہ وہ گرے. اور نیچے خوب بڑے بڑے پتھر رکھے ہیں، اگر کچھ سانس آ بھی رہی ہے تو ان پتھروں کے نیچے دبا دو تاکہ مسلمان قبرستان میں اس کو دفنانا بھی نہ پڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فتویٰ دیا تھا. اب آگے ذرا سنیں. امام ترمذی نے صحیح ابن ماجہ اور ابن حبان نے نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل. ادھر اچھی طرح سے یاد رکھیں اور اس کو اپنے دوست احباب، پتہ نہیں کہ آپ کے سامنے والا جو ساتھی ہے اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ حرام ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے اس کو
شروع میں نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، دین کی باتیں بیان کرنے، مسئلے مسائل میں اگر شرم سے کام لیا جائے گا تو کام نہیں بنے گا، بات واضح نہیں ہوگی۔ اب آپ کا فرمان سنیں، فرماتے ہیں آپ لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها او كما قال اللہ اس انسان سے اتنا زیادہ ناراض ہے اس کو دیکھے گا بھی نہیں کہ جہنم میں کہاں کب وقت چل رہا ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ کس انسان کو؟ ان اللہ لا ينظر الى رجل، اللہ اس انسان کو نہیں دیکھے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جہنم میں کس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کون سا آدمی؟ اتا رجلا، جو کسی انسان سے، مرد سے برائی کرے، او اتا امرأۃ فی دبرہا، یا اپنی بیوی کے ساتھ عمل لوٹ کرے۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، امام احمد اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔ آپ حدیث میں فرماتے ہیں ملعون ملعون، لوگوں سنو، ملعون، اللہ نے اس انسان پر لعنت اپنی برسا دی ہے، اس کی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ ملعون اس انسان پر، من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو انسان اپنی بیوی سے جائز و حلال طریقے سے عمل کرنے کی بجائے عمل لوٹ کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام جس پر لعنت بھیجے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ شاید میں نے کبھی قصہ بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اور لعنت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس سے پہلے کبھی شاید واقعہ آیا ہوگا، آپ کی ایک بیٹی، آپ کی دو بیٹیاں ابو لہب کی بہو تھی، اس کے دو بیٹوں کے زوجیت میں، اسلام سے پہلے بڑی عزت کی زندگی آپ کی صاحبزادیاں ابو لہب کے گھر میں گزار رہی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور ابو لہب نے آپ کی مخالفت کیا، سب سے پہلا انکار کرنے والا بنا، مصر رہا ابو لہب اور اس کی بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، جس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کی مذمت بیان کی گئی، تباہی و بربادی کی خبر دی گئی۔ اب ابو لہب اور اس کی بیوی اس صورت کو سن لینے کے بعد بڑے غصے میں آئے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ لے جاؤ ان کو بھگا دو۔ ابو لہب کا ایک بیٹا آپ کی بیٹی کو پکڑا اور لایا آپ کے گھر میں ڈال دیا، آپ کے گھر میں پہنچا دیا، اور آپ کو بہت برا بھلا گالیاں دیتے ہوئے داماد آپ کا واپس ہوا۔ بہت تکلیف ہوئی آپ کو، آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ بس اس پر کوئی ایسا جانور، ایسا درندہ مسلط کر دیتا کہ اس کو وہی سمجھ لے اللہ تعالیٰ میں اس سے کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ بس آپ نے کیا کر دی؟ بس اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ درندوں میں سے اپنا کوئی درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ بیٹے نے سن لیا، بد دعا کی، نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی ہے۔ ابو لہب نے بھی سن لیا۔ ابو لہب اتنا خوف زدہ ہوا، وہ سمجھ گیا کہ اب میرے بیٹے کی خیر نہیں، کیوں کوئی بھی بد دعا دیتا تو ہمیں وہ خطرہ لاحق نہیں تھا جو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم
بڑا گھبرایا ہو، انہوں نے بد دعا دی ہے، اللہ ان کی سن لے گا. بڑی اس کی حفاظت کرتا تھا. ایک مرتبہ تجارتی قافلے میں شام کی طرف گیا ہوا تھا بیٹا. ابو لہب نے لوگوں سے کہا بھائی دیکھو میرے بیٹے کی خوب حفاظت کرنا. بہت بچاتے تھے اس کو، دو جانے اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، بہت لوگ اس کے ساتھ میں رہتے تھے. شام سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہ ہوا کہ بھائی یہ اپنے بادشاہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے سردار کا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. لوگوں نے کہا بالکل کیا کریں. سب لوگوں نے اپنا سامان اکٹھا کر کے خوب اونچا لگایا. اونٹ پر جو سامان تھا وہ بھی، گھوڑے کا جو سامان تھا وہ بھی، بستر تھا وہ اونچا، اور ابو لہب کے بیٹے کو اسی اوپر لٹا دیا تاکہ کوئی جانور وہاں تک پہنچ نہ سکے. پھر باقی جو تھے قافلے والے کنارے کنارے سوئے کہ اگر کوئی جانور ادھر جانے لگے گا تو پہلے ہم لوگ پڑ جائیں گے. اس طرح سے خوب حفاظت کے ساتھ لٹایا لوگوں نے. سامان اکٹھا کیا، اونچا ہو گیا سامان، اس پر ابو لہب کے بیٹے کو لٹایا، کنارے کنارے اپنے لیتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے. جب سارے لوگ سو گئے، رات کو درندہ آیا اور ایسی چھلانگ لگایا کہ سیدھے وہ اوپر پہنچ گیا اور ابو لہب کے بیٹے ہی کے پاس پہنچا اوپر. اس بدبخت کو چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیا، اور جب واپس شیر ہونے لگا تب لوگوں کی نگاہ اب کسی کو شیر سے اس کے بچانے کی ہمت و طاقت باقی نہ رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا کام ختم کر تمام. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا اثر. تو ہمیشہ ان برائیوں سے ضرور بچنے کی کوشش کریں جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن برائی کرنے والوں پر بد دعائیں. جب آپ نے یہ سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ملعون ملعون ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس مرد کے اوپر جو اپنی غیروں کے ساتھ نہیں، کسی مرد کے ساتھ نہیں، اجنبی کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ عمل لوط اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، لوگوں سن لو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق. 3 مرتبہ نے فرمایا لوگوں بات بڑی شرم کی ہے، بیان کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھنا ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق. حق بات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو شرم. اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کو کھول کھول کر کے بتا دیتا ہے، تو میں مجبور ہوں تم کو بتانے کے لیے. اور 3 مرتبہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، لا تأتوا النساء فی ادبارہن. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکاح کے ذریعے تمہاری بیویوں کو حلال کیا ہے، لیکن حلال کرنے کے باوجود بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اپنی حلال بیویوں کے ساتھ عمل لوط کرے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق، لا تأتوا النساء فی ادبارہن، کما قال علیہ السلام. امام ابن ماجہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سند جید کے ساتھ نقل کیا ہے. ایک چیز اور، یہ عمل لوط جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے کفر تک پہنچا دیا. کفر. آپ فرماتے ہیں طبرانی اوسط کی روایت ہے، سارے روات سے کہاں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں.
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی النساء فی اعجازہن فقد کفر، جس مرد نے اپنے بیوی کے ساتھ عمل لوط کیا فقد کفر، وہ کافر ہوا۔ کیا ہو گیا وہ؟ فقد کفر، وہ کافر ہوا۔ اتنی شدید وعید ہے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور وغیرہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے جو حدیث نقل کی ہے، آپ نے 3 چیزیں بیان کی، سن لو۔ نمبر 1، آن فرمایا من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ آن فرمایا لوگوں یہ 3 گناہ ہیں، جس نے ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا انکار کیا، ایک گناہ کو کر لیا، گویا کہ اس نے اس قرآن اور شریعت کا انکار کیا اور اس نبوت کا انکار کر دیا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ قرآن کا بھی انکار ہوا گویا کی، اور ہماری رسالت اور نبوت کا بھی۔ من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او اتی کاہنا فصدقه، یہ 3 گناہ ہیں۔ جس نے یہ 3 گناہ کیا گویا کہ اس نے اس کتاب کا، اس رسالت اور نبوت کا انکار کیا جو ہمارے اوپر اللہ نے۔ نمبر 1، حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا اللہ نے حرام کرا دیا۔ جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گویا کہ اس نے اس کتاب کا انکار کیا، اس شریعت کا جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پوچھتے ہیں اس حالت میں عورت کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں نجاست ہے، عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ عورتیں پاک نہ ہو۔ نمبر 2، او امرأة فی دبرها، یا اپنی بیوی کے ساتھ عمل لوط کرتا ہے، او کاہنا، یا کاہن کے پاس آیا جو کہتا ہے اس کو سچ بھی کہتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ کاہن جانتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ کاہن داڑھی بھی رکھا ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے ہری پگڑی بھی ہو سکتا ہے ہری پگڑی بھی ہو، اور وہ چھوٹے دانے والی تصویر نہیں، وہ کافی بڑی تصویر ہے، سمجھے نا؟ آپ جائیں گے میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہے گا ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ ہے۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ یہ ہے۔ ماں ہی کا پوچھتا، باپ کم پوچھتا ہے، تجربہ کر لیں، صرف کس کا پوچھتا ہے نا؟ ماں کا نام پوچھے گا۔ پھر اس کے بعد بیوی کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کا نام کیا ہے، سب کا نام لے لے گا۔ اور اب تو باقاعدہ وہ جو گھڑی آتی ہے جس پر بٹن دباتے ہیں، شاید تجربہ نہیں کیا ہوگا، میں نے تجربہ کیا ہے، تو آج کل وہ جو گھڑی آتی ہے کاشی کیا کہتے ہیں، جس پہ بٹن دباتے ہیں نمبر آتا رہتا ہے، آج کل اس کو بھی دباتے ہیں لوگ۔ دیکھا نہیں، میل نہیں کھا رہا ہے، میل کیا کہتے ہیں، جوڑ نہیں بیٹھ رہا، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی رشتہ مناسب نہیں۔ بس آئے نہیں بھائی، ہم نے معلوم کر لیا ہے یہ رشتہ بیٹھ نہیں رہا ہے دونوں کا۔ اللہ تو فرماتے ہیں پر تم کو بھی پتہ نہیں، بس اللہ نے تب وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہاں اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، تلاشو ملے گی، اور ہم جاتے ہیں ملنے کے بعد بھی وہاں جاتے ہیں، اس کو کیا، اسے تو اپنے بیوی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، آج تک اس کا ستارہ گردش میں رہے گا اس کے کہنے کے مطابق، سمجھ گیا نا؟ کیوں؟ ہم جانتے ہیں ہمارے یوپی میں سب سے بڑا عرس جو ہوتا ہے غازی میاں کا ہوتا ہے، بہرائچ میں کیا دیوریا میں کہاں ہے، کوئی جانتا ہے یوپی والے کوئی؟ بہرائچ میں ہے نا؟ ہاں بہرائچ میں ہے غازی میاں کا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ان کی شادی ہر سال کرواتے ہیں، اور اللہ کے بندہ خود بغیر شادی کے ساتھ
ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرا شادی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور علاقے کے لوگ ہر سال ان کی ایک مرتبہ شادی کرواتے ہیں۔ جو زندگی میں شادی نہیں کر پایا، مرنے کے بعد کیا شادی؟ لیکن اصل میں ہماری قوم جو ہے وہ جانتے ہیں، ابھی میں نے سنا کچھ دن پہلے کسی کتے سے شادی کرائی گئی ہے۔ ہاں پیپر ایک لڑکی کی شادی کس سے کرائی گئی ہے؟ کتے سے۔ ہمارے ہاں جیسے تو چاہے کرا لیں کتے سے۔ سندھ کے اندر ایک بڑا علاقہ ہے جہاں شادی لوگ قرآن سے کرا دیتے ہیں عورت کی، جو سندھ کے علاقے کہیں جانتے ہوں گے۔ پاکستان جو سندھ ہے، سندھ کے بعد علاقوں میں لڑکی کی شادی کس سے کرا دیتے ہیں؟ قرآن سے۔ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اکیلی ہے، باپ کے پاس جائیداد زیادہ ہے، اگر شادی ہو گئی تو جائیداد کسی اور خاندان میں چلی جائے گی، اس لیے تاریخ رکھی جائے گی، اکٹھا ہو گئے لوگ اور قاضی صاحب آئیں گے اور اس عورت کا قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے کہہ دیں گے تمہاری شادی کس سے کر دی گئی؟ اب وہ صرف قرآن پڑھ سکتی ہے اور وہی اس کا شوہر ہے، اب کہیں وہ جا نہیں سکتی۔ اب وہ عورت وہیں مرے گی قرآن اپنے شوہر قرآن کے ساتھ شادی کر لینے کے بعد۔ کیوں؟ ہمارے اور آپ کیا جب بھی جس سے کہیں وہ کہیں کتے سے شادی، کہیں قرآن سے شادی، اور کہیں مردے کی شادی زندے کرا رہے ہیں۔ تو یہ قوم اصل میں کافی ذہنی اعتبار سے اس کے ذہن کو بالکل معروف کر دیا گیا ہے۔ تو آپ ایک کاہن ہے، اب لوگ چلے گئے نہیں کہتے ہیں یہ جوڑا نہیں، پھر کسی کے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلے گئے سب کا نام پوچھے اور کہہ دیا بھائی ابھی آپ کا ستارہ گردش میں ہے گرا۔ پھر کوئی کہے گا یہ ہے نا جو بھی گیا صاحب اصل میں کسی نے باندھ دیا ہے، کھولنے کے لیے اتنا پیسہ لگے گا اور اتنے دن تک آپ کو نہیں تو کم سے کم بیوی کو یہاں یہ ہاں بالکل بجا جس نے تصدیق کر دیا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے وہی کیا ہے؟ کاہن کی تصدیق کرنا ہے۔ بارش کی اطلاع دے دی گئی کہ ہاں بارش آ رہی ہے، فلاں دن فلاں کام ہونے والا ہے، انہیں کو کہا جاتا ہے کاہن۔ آپ نے ساتھ مایا ومن اتا کاہنن، جو ایسے بدماشوں کے پاس کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آیا اور نجومی اور کاہن نے جو کہا اس کو سچ مان لیا، فقد کفرا، کتنے گناہ ہو گئے؟ تین۔ نمبر ایک من اتا حائضن، نمبر دو ومن اتا امراتن فی دبرہا، اور نمبر تین ومن اتا کاہنن فصدقہ، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور کاہن کی تصدیق کی، تین گناہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں گناہوں کو کسی نے کیا یا تینوں میں سے کسی ایک کو کسی نے کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے انکار کر دیا، کفر کیا اس چیز کا، اس کتاب کا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ تو قرآن کے انکار اور کفر کا فتویٰ دیا گیا اس انسان کے لیے جو یہ برائی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اور اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، تو سنن ابی داؤد کے الفاظ کیا ہے؟ جس شخص نے یہ تین گناہ کیا یا تینوں میں سے کسی ایک کو کیا، فقد بری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل وہ بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا اس شریعت، اس قرآن سے جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے۔ اب وہ جو مرضی ہو عمل کرے۔ تو میرے بھائیوں یہ گناہ بڑا خطرناک ہے اور اس میں مبتلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہے بہت بڑا گناہ۔ بلکہ پیچھے آپ نے زنا کے اندر جو وعیدیں نہیں آئی ہیں اس سے کہیں زیادہ وعید کس میں آئی ہے؟ اس عمل لوط کے اندر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ کبیرہ نمبر 12 تھا، انشاءاللہ اگلے جمعرات کو نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ آج 2-3 چلنے گیا کسی ساتھی نے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔
اور مسائل جو ہیں وہ ہماری ضرورت اور عمل کے ہیں، معمول بھی ہے، اس لیے ان سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلے تو سوال سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مندرجہ ذیل سوالات کا مفصل جواب درکار ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ نمبر 1، مسئلہ بہت اہم ہے۔ نمبر 1، اگر ایک نمازی نماز کی رکعت بھول چکا ہو، سن رہے ہیں نا، انسان نماز پڑھا ہے، نماز کی حالت میں رکعت بھول چکا ہے، دوران نماز اسے شک ہو جائے کہ 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 پڑھی۔ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اسے درمیان میں بھول گیا، یاد نہیں پڑتا کہ اس نے 4 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہے۔ اب اس کو پہلے سوال کرتے تو میرے علم کے مطابق اسے سجدے سہو کر لینا چاہیے، لیکن اگر سجدے سہو کرنا بھول جائے اور سلام پھیر دیتا ہے اور بقیہ نماز سنت پڑھ لیتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ سجدے سہو نہ کیا ہے، تو کیا ساری نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی یا سجدے سہو کر لینا ہی کافی ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق بتائیں۔ سمجھ گئے سوال؟ سوال یہ ہے، سوال ساتھی کے یہ کہ 4 رکعت والی نماز ہے مثلا، اور نماز میں انسان کو شک پڑ گیا کہ 4 رکعت ہوئی ہے یا 5، اب وہ کیا کرے؟ تو یہ پہلے یاد رکھیے گا، بھائی نے لکھا ہے میرے علم کے مطابق اسے سجدے سہو کر لینا چاہیے۔ نہیں، سجدے سہو پہلے نہیں کرے گا، پہلے مسئلہ سمجھیں۔ جب بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عدد رکعات میں آپ کو شک پڑ گیا کہ 2 پڑھی ہے یا 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4، سمجھ گئے نا؟ اگر اس طرح سے شک پڑ جائے تو آپ پہلے ذرا کوشش کریں، غور فکر کریں، ذہن دوڑائیں کہ کچھ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں یاد آ جاتا۔ اگر آپ کو یاد آ گیا کسی طریقے کی بھائی نہیں 3 ہے تو 1 رکعت پڑھ لیں، پھر سجدے سہو کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اگر شک برابر باقی ہے، کسی پر طبیعت کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو تھوڑے عدد پر محمول کر لو، 1 اور 2 میں اگر شک ہو گیا تو 1 شمار کرو، کتنا؟ 2 اور 3 میں شک پڑ گیا ہے تو اس کو 2، 3 اور 4 میں تو 3 شمار کر لو۔ اگر 4 اور 5 میں شک پڑ رہا ہے اور یقین نہیں ہو رہا ہے، دل پر تو دل کسی چیز پر مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ ایسے سجدے سہو نہ کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو تم 4 اور 5 پر اگر شک ہو گیا تھا، 3 اور 4 پر تو کیا شمار کر لو؟ 3 شمار کرو، اور 1 رکعت اور 1 رکعت اور 1 رکعت پڑھ لینے کے بعد اب تو 4 ہو گیا نا، اب سجدے سہو کر لو، کیا کر لو؟ سجدے سہو کر لو۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں اب جب تم نے سجدے سہو کر لیا، اگر تمہاری 4 رکعت پہلے مکمل ہو گئی تھی، شک جو پڑ گیا تھا 3 اور 4 پر، حالانکہ تم نے کتنی پڑھ رکھی تھی؟ 4، تو 1 رکعت اور پڑھ لیا، یہ کتنی ہو گئی؟ 5، اور 2 سجدے سہو کر لیے۔ سجدے سہو کو اللہ تعالیٰ 1 رکعت کے قائم مقام بنا دیا، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6، 4 رکعت فرض ہو گئی اور 2 رکعت نفل۔ اب شیطان جس نے نماز بلوایا تو اپنا سر پیٹتا ہے، اللہ کا بھی کرم بڑا مسلمانوں پر ہے، مومنوں پر ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نماز خراب کرنے کم وقت نے 4 سجدے اور کر کے ہماری کمر توڑ دی، بہت پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی نفل بھی قبول کر لی،
ہم نے بگاڑنا چاہا تھا، اللہ نے بنا دیا۔ پھر اگر واقعی 3 اور 4 میں جو شک تھا آپ نے 3 ہی پڑھا تھا تو 1 رکعت اور آپ نے پڑھ لیا، اب کتنا ہو گیا؟ ہو گئی آپ کی 4 مکمل ہو گئی ماشاءاللہ۔ 4 مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ نے سجدہ کر لیا تو یہ 2 سجدے جو ہیں تو 2 رکعت ہی، نفل نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا ترغیب للشیطان، شیطان کو جلانے کے لیے۔ کیا بتائے، ہم کو تو صرف 1 سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم نے کہ نہیں کیا جہنم میں گیا، اور آدم کی اولاد کو جتنا بھی سجدے کا حکم دیا جاتا ہے وہ سجدہ ہی کرتا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شک پڑ جائے تو صرف سجدے 100 نہیں کرے گا، بلکہ چھوٹی کم والی رکعت پر کو شمار کر کے بقیہ رکعت کو پڑھ لیں گے اور آخر میں سجدے 100 کر لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ اس میں اور پوچھنا چاہتے ہیں میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ سجدے 100 کرنا بھول گئے تب، سجدے 100 کرنا بھول گئے تب کیا ہوگا؟ تو سجدے 100 کرنا اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ سجدے 100 آپ کے اوپر تھا، لیکن اگر آپ سجدے 100 نہیں کر سکے تو آپ کی نماز بھول گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہو، سلام کر پھیر چکے ہیں دونوں جانب اور بیٹھے یاد بھی کر رہے ہیں، بیٹھے کچھ بات بھی کر رہے تھے، یاد پڑ گیا میرا سجدے 100 رہ گیا ہے، تو اگر آپ پھر سجدے 100 کر لیں گے تو کوئی مدعا کوئی حرج شرائط نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کر کے بھول گئے تھے، سلام پھیر دیا، آپ نے سمجھا میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، آپ مسجد کے باہر چلے گئے، کھجور کا تنا تھا اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی ہے جن کو لوگ ذواليدين کہتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے ماشاءاللہ، ہاتھ والے لمبے ہاتھ تھے، تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ نماز میں کچھ کمی ہو گئی کہ آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے فرمایا نہیں تب تو آپ بھول گئے۔ نہیں میں بالکل نہیں بھولا، میں پوری 4 رکعت پڑھا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ بھول گئے تب تو وہ بزد رہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا آپ سادہ کا ذواليدين، بھائی تم لوگ بتاؤ ذواليدين سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ 2 ہی رکعت پڑھے ہیں۔ پھر مسجد کے جو باہر چلے گئے تھے وہاں سے آپ اندر تشریف لائے، 2 رکعت اور پڑھائے اور آخر میں سجدے 100 کر کے نماز پوری کر لی۔ تو بعد میں اگر بات چیت کر بھی چکا ہے تو سجدے 100 کر سکتا ہے، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، آپ نے ساتھ میں ایک نماز میں اگر 10 غلطیاں بھی ہوئی ہوں تو سب کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی سجدے 100 ہے۔ سوال نمبر 2، صاحب جائیداد اگر بڑھاپے میں ہو کیا کرے؟ سنیں گے؟ سنیں گے سوال؟ صاحب جائیداد اگر بڑھاپے میں ہو اور اسے اندازہ ہو کہ میرے بعد میری جائیداد کی تقسیم کے لیے مستحقین انصاف نہ کر پائیں گے، یا کسی فرد کی شیطانی کردار کی وجہ سے بڑے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صاحب جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم جائیداد کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ اپنی جائیداد کو بیچ کر کسی دینی ادارے کو دے سکتا ہے یا اولاد کو دینا ہی ضروری ہے؟ جواب دیں۔ سوال تو بالکل واضح ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ ڈر ہے کہ میری اولاد میرے وفات کے بعد میرے بچے آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے اور کیا کریں گے؟ مار پیٹ، ایک دوسرے کا حق نہیں دیں گے، تو ساتھی نے سوال کیا کیا وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو تقسیم کے پہلے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر وہ چاہے تو اسے معلوم ہے کہ ہاں ہمارے اتنے بیٹے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بیٹیاں ہیں، اسے چاہیے کہ ایک وصیت نامہ اور ایک پیپر لکھ کر کہ بھائی میں مر جاؤں تو میری تجویز تکفین شریعت کے مطابق کیا جائے اور پڑوس کے قبرستان میں دفنایا جائے اور کوئی ناجائز اور غلط کام بدعت ہمارے جنازے میں نہ کی جائیں، اور پھر میری تجہیز تکفین کا پیسہ میرے آمدنی سے لے کے اور پھر اس کے بعد یہ میری
فلاں جتنے بیٹے ہیں میرے چھوڑے یہ ترکے کا اتنا حصہ وہ لے لیں گے اور اتنا فلاں لے لے گا، اتنا فلاں لے لے گا، اتنا. اگر ایسا کر دیں تو خود کیا ہو جائیں گے؟ بریء الذمہ ہو جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ حصہ بتا دیں سب کو واضح کر کے کہ بھائی اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے. اور آج ہمیں اسی لیے ایک عالم بہت اچھے اس سے نظر آئے، انہوں نے باقاعدہ کتاب اپنی لکھ کر کے گئے. ہو سکتا ہے اور مولانا عبدالسلام صاحب بستوی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی وصیت لکھی. کیا اسلامی وصیت لکھی؟ اس میں بہت سارے چیزوں کی وصیتیں کی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میری اتنی بیویاں ہیں اور میرے اتنے بیٹے ہیں اور اتنی بیٹیاں ہیں. یہ دہلی جامع مسجد کے سامنے ان کا مدرسہ تھا اردو بازار میں، وہ باقاعدہ سب لکھ کر کے چلے گئے اور آج تک بیٹوں میں کوئی لڑائی نہیں. سب جیسے لکھ کر کے چلے گئے تھے، بتا کے چلے گئے تھے، اتنا ہی اتنا ان لوگوں نے اپنا تقسیم کر لیا. اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح سے وہ لکھ کر کے بتا کر کے سب کو چلے جائیں اور جانے کے بعد جائیداد اپنی اولاد تقسیم کر لے گی. رہی بات اپنے زندگی میں جائیداد تقسیم کر دینا، تو اس میں ذرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی آئی ہوئی ہیں کہ اگر انسان اپنے زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرے گا تو ترکہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، ترکہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان چھوڑ کر کے، اس مال کو، جو جائیداد کو جو انسان چھوڑ کر کے مر گیا ہے. اور ترکے کا بیان قرآن پاک میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ ان سے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، فلاں کا. یہ سب جو مسئلہ بیان کیا گیا اللہ نے کس کا بیان کیا ہے؟ ترکہ کا. اسی کو کہتے ہیں وراثت. وراثت کہتے ہیں وارث جو بنتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے کوئی وارث نہیں. باپ سب کا وارث ہے لیکن باپ کا کوئی وارث نہیں. ہاں، مر جانے کے بعد اب اولاد اس کے لاش کی، اس کے جائیداد کی وارث ہوگی. تو قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ترکہ اور وراثت کا بیان کیا ہے. امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل. یہ آج کا درس یا آج کا جو گناہ ہے وہ گناہ نمبر 12 ہے، یعنی گناہ کبیرہ نمبر 12. شروع سے گناہ کبیرہ کی تفصیل اور اس کا معنی اور مطلب گزر چکا ہے. بس پریشان یہ کہ بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کے تحت اللہ تعالی انسان کے گناہ صغیرہ کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دے گا بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے. تو گناہ کبیرہ